السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ کہ آپ نے سوچا کہ کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے جس سے ہم بہت اچھا فیصلہ کر سکیں؟ یعنی فیصلہ سازی ہم روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے فیصلے ہوں چاہے وہ بڑے فیصلے ہوں، لیکن ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی خریدنی ہے یا بیچنی ہے، یا آپ نے کوئی زندگی کا بڑا ڈیسیژن کرنا ہے، جاب کہیں کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا ملک چھوڑ کے جانا ہے نہیں جانا، یعنی کوئی بھی آپ ڈیسیژن کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسے کیا جائے کہ آپ شورٹی سے کہہ سکیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، لاجیکل فیصلہ کیا ہے، اور اس کے تمام چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں۔ یہ مسئلہ بہت پہلے سے انسان کو درپیش ہے، کیونکہ انسان کی جو ذہنی ساخت ہے اس میں ایک فلا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ہر فیصلہ جو ہے وہ ایٹ ونس کرنا چاہتے ہیں، بہت تیزی سے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کو فیصلے کو جلد سے جلد کر کے ہم امپلیمنٹیشن فیز میں داخل ہو سکیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ ہم ہر چیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم ہر فیصلہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس سے کوئی ہمیں فائدہ مل رہا ہوتا ہے، یا ہم کوئی اس سے چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا گول اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ فلاڈ ہے؟ یہ اس لحاظ سے ہے کہ سائیکالوجسٹ نے جب اس کو جو فیصلہ سازی کرنے کی جو ہماری ایک وہ ہے، جو ہمارا ایک پروسیس ہے، اس میں یہ فلا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو پیرلل میں اپنے ذہن میں چلاتے ہیں۔ مثلاً کہ کوئی ایموشنز ہیں اس سے جڑے ہوئے، یا اس سے جڑے ہوئے کوئی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، یا اس سے جڑے ہوئے آپ کے کوئی انفارمیشن کے فلاز ہیں، انفارمیشن پوری نہیں ہے لیکن آپ کا مائنڈ اس وقت اتنا ایموشنل ہے، یا اتنی اس کے سامنے آپٹیمزم آ گیا ہے کہ یا نیگیٹیوٹی آ گئی ہے کہ آپ وہ فیصلہ، آپ کے اس پورے فیصلے میں صرف اس اسپیکٹ نے اپنا رول پلے کیا، اور آپ کے دماغ نے وہ اتنی تمام، کیونکہ جہتیں اور ڈائمنشنز ہیں ایک فیصلہ کرنے میں، وہ صحیح سے جج نہیں کر پاتا۔ تو اتنی کیونکہ وہ تیزی میں کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں اس کا تناسب صحیح سے نہیں رکھ پا رہا ہوتا۔ تو اس کا جو حل تھا وہ ایڈورڈ ڈی بونو نے 1986 میں اپنی ایک بک کے ذریعے پیش کیا، جس کا نام ہے 6 تھنکنگ ہیٹس، یعنی کہ 6 سوچنے والی ٹوپیاں۔ جی ہاں بالکل۔ تو یہ بڑا ایک ایسے نا لوگوں کو فوراً اپیل بھی کیا کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے، یہ آپ اپنی انفرادی زندگی پر بھی اس کو لاگو کر سکتے ہیں، اور ایک گروپ یا جو ٹیم ہے اس کی جب آپ ڈیسیژن میکنگ اس کے ذریعے کروا رہے ہوتے ہیں، اپنے آفس میں جیسے ہے، یا آپ کے کہیں بزنس میں ہے، تو آپ اس کے جو 6 ہیڈس کی جو یہ جو ٹپ ہے یا یہ جو ٹرک ہے، اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کا جو مین کرکس یہ ہے کہ آپ کے جو 6 جہتیں ہیں نا وہ مل کے ایک ڈیسیژن میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ان سب کو انڈیویجولی سوچنا ہے، ایسے نہیں کہ 6 کے 6 کو آپ ایک دم سے وہ مائنڈ کمبائن کرتا ہے اور وہ مکسچر سا بنا کے ایک سامنے ایک چیز لے آتا ہے، اور اس میں تناسب صحیح نہیں رہتا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے 6 کلر ڈیوائز کیے، اس میں جو 6 کلرز ہیں وہ ایک بلو ہے، وائٹ ہے، ریڈ ہے، یلو ہے، بلیک ہے، گرین ہے۔ تو اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے؟ اب اس کو انفرادی سوچ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً کہ آپ نے کوئی بھی ڈیسیژن کرنا ہے، جو بلو ہیٹ ہوتا ہے وہ پورے پروسیس کے دوران میں اس پروسیس کی نگرانی کرتا ہے، یعنی اس کو مینیج کرتا ہے۔ تو یہ جیسے بھی کوئی ٹیم ہے، وہ اگر 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ اکیلے بھی باری باری اس کو دیکھ رہے ہیں، تو باری باری بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے بلو ہیٹ کو اپنے سر پہ سمجھیں کہ آپ کے رکھ لیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس میں باری باری سوچنا ہے، یعنی کہ اس کے بعد آپ نے جیسے وائٹ لے لیا تو انفارمیشن آپ
اس وقت انفارمیشن کو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے یا وہ گروپ دیکھے گا جس کو وائٹ ہیٹ دیا گیا ہے، تو وہ جتنی بھی قسم کی انفارمیشن اس ڈیسیجن سے ریلیٹڈ لے سکتا ہے وہ حاصل کریں گے۔ اگر آپ نے جیسے آپ نے لیٹ سے آپ نے ایک فلیٹ خریدنا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے تو بلو ہیٹ لگا کے یہ سوچنا ہے، یا بلو ہیٹ سمجھ لیں کہ لگا ہوا ہے، یعنی واقعی نہیں آپ نے بلو ہیٹ لگا لینا، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ مجھے اس ڈیسیجن میں کون کون سے ہیٹ چاہیے ہوں گے، تو وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ اگر 6 کے 6 چاہیے تو 6 کے 6 ہوں گے، تو وہ آپ نے اس پروسیس کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بلو ہیٹ کیا کام کرتا ہے۔ اب آپ نے وائٹ ہیٹ پہن لیا، یا وائٹ ہیٹ سمجھیں کہ پہن لیا، اب وائٹ ہیٹ میں آپ نے پورا مائنڈ اس ڈیسیجن میکنگ میں یہ اس چیز پہ لگانا ہے کہ آپ کے پاس تمام انفارمیشن اس ڈیسیجن سے ریلیٹڈ جو ہے نیگیٹو پازیٹیو جیسی بھی ہے وہ آپ نے اکٹھی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہو کہ آپ کے انفارمیشن اب نہیں رہی ہے آپ کے پاس کسی قسم کی، آپ کے پاس تمام انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے فلیٹ لینا تو اس کے جو جیوگرافی، اس کے ارد گرد جو بھی ہے، اس کی قیمت کے بارے میں، اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں سب کچھ آپ نے معلوم کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے بعد آپ نے ریڈ ہیٹ پہن لیا ہے۔ ریڈ ہیٹ ہوتا ہے ایموشنز کا ہیٹ۔ ایموشنز کا ہیٹ کیا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں اب آپ کے ذہن میں جو بھی رائے آتی ہے، جیسی بھی رائے آتی ہے، آپ نے سامنے اپنے اس کو سوچنا ہے کہ کیا ذہن میں سوچ آتی ہے، چاہے وہ نیگیٹو ہے چاہے پازیٹیو، ایموشن کے حوالے سے، مثلاً کہ وہ علاقہ اچھا نہیں ہے۔ اب آپ خوش تو بہت ہیں کہ آپ کو بہت سستا مل رہا ہے، لیکن آپ کے ذہن نے جیسے ہی آپ نے ہیڈ پہنا، اس نے کہا کہ یار وہ علاقہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، وہاں کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، تو یہ اب آپ اس کو لکھ لیں کہ یہ آپ نے ریڈ ہیڈ جب پہنا تو یہ ایموشنل چیز سامنے آئی ہے۔ یا وہاں پر جرائم پیشہ افراد بہت ہوتے ہیں ارد گرد، تو یہ اسکولنگ میں جب بچے جائیں گے تو پرابلم آئے گا، یہ آپ اس میں ایک ایموشنل ویلیو جو ہے نا وہ اس میں آپ لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ بلیک ہیٹ پہنیں۔ بلیک ہیٹ جو ہوتا ہے وہ کوشن کا ہیٹ ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی اس ڈیسیجن کے حوالے سے کوشنز ذہن میں آپ کے آتی ہیں، احتیاط آتی ہے، کوئی بھی اندیشہ آتا ہے، آپ سارے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ یہ کوشنز میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے بلیک ہیٹ پہن لیا۔ اب آپ نے اس کے بعد یلو ہیٹ پہننا ہے۔ یلو ہیٹ جو ہے وہ آپٹیمزم کا ہیٹ ہے، یعنی اب جتنی بھی اچھی باتیں آ رہی ہیں ذہن میں آپ کے کہ مجھے وہ سستا مل رہا ہے، اس طرح کا کبھی ملے گا نہیں، وہ بعد میں بڑا اچھا بک جائے گا، میں اس کو ایز اے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے رکھ لیتا ہوں، تو مطلب جو بھی اچھی چیز آپ کے آتی ہے، میرے 2-4 دوست وہاں رہتے ہیں، ان سے میں گپ شپ لگایا کروں گا، اور آس پاس مارکیٹس ہیں تو شاپنگ اچھی ہو جایا کرے گی، تو آپ کے ذہن میں جو پازیٹیو آپ چیزیں آتی ہیں وہ آپ نے یلو ہیٹ کے اندر جو ہے نا وہ اس کو آپ نے لکھ لینا ہے، یا آپ کے ذہن میں آپ جب پریکٹس ہو جائے گی تو ذہن میں بھی آ جائے گا۔ اب آپ نے گرین ہیٹ ہے آخری، اس میں ہے کریٹیوٹی کا ہیٹ ہے وہ، تو اب آپ کریٹیوٹی کے حوالے سے اس کو دیکھیں۔ اب اگر اس میں کریٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے تو بلو ہیٹ کہے گا کہ نہیں، اس پروسیس میں گرین کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اب بلو ہیٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ 5 جو میں نے ہیٹ یہ گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ سٹرونگ کون سا ہے، یعنی اب وہ بلیک کو سمجھتا ہے کوشنری زیادہ، مجھے کوشن اس میں ویٹڈ لگ رہی ہے، تو وہ بلیک کو پھر موقع دے گا کہ آپ بلیک پہ زیادہ سوچیں، یعنی یہ زیادہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ویٹیج ہے اس کی، تو اس طرح سے آپ ایک ڈیسیجن پر آ جائیں گے، اور آپ اگر اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اچھے ڈیسیجن لاجیکل ڈیسیجن کرنے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ایڈورڈ ڈی بونو کی بک ہے 6 تھنکنگ ہیٹس، اور بہت بڑی بڑی مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر چکی ہیں، اس پہ عمل کرتی ہیں۔ اور چائنا کے بارے میں جیسے مشہور ہے کہ انہوں نے تمام کچھ کیا، ساری اپنی ترقی بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ گرین ہیٹ نہیں پہن سکے،
یعنی کریٹیوٹی کا وہاں فقدان ہے. وہ چیزیں انہوں نے کی تو ہیں ساری, وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جس طرح امریکہ, یو کے یا یورپ میں, جرمنی وغیرہ میں کریٹیوٹی کا ایک بوم آیا اور وہ اس میں نئی نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں, وہ اس طرح سے چائنا میں انہوں نے گرین ہیٹ کو نگلیکٹ کیا. یہ ایک سوچ ہے, اس سے آپ کا یعنی مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن اسی طرح ملکی لیول پر بھی اسی طرح سے یہ ڈیسیژن میکنگ اس لحاظ سے کی جا سکتی ہے. تو ہوپ فلی آپ کو اس ویڈیو سے فیصلہ سازی کرنے میں آسانی ہوگی اس کو دیکھ کے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹرک اور ٹپ ہے اور پروسیس ہے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے. تو ہوپ فلی آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا اور اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں, بہت آپ کو اچھا لگے گا. تھینک یو ویری مچ, اور چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں.